کہیں نہ کہیں اصل فارم جو اصل دین ہے, اصل ٹرو ریلیجن ہے وہ موجود ہے, تبھی اتنے سارے مین میڈ فالس ریلیجن جو ہے اس کی کاپی بنائی گئی. بھائی جب ایک اوریجنل چیز ایگزسٹ نہ کرے تو کاپی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کاپی تو اسی وقت بنے گی نا جب ایک اوریجنل چیز موجود ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تلاش کریں, تحقیق کریں کہ کون. السلام علیکم, میں لائبہ مرزا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ صرف ایک رتبہ نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں صرف کھانے پینے اور زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ عقل, سمجھ اور سوچنے کی قوت اس لیے دی کہ ہم اللہ کو پہچان سکے اور اصل دین کو سمجھ سکے. عقل کا مطلب صرف چالاک ہونا نہیں اور سمجھ کا مطلب صرف دنیا کمانا نہیں. عقل اس لیے دی گئی کہ ہم سوچیں میرا رب کون ہے, مجھے پیدا کیوں کیا گیا اور میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ہاں, اس ویڈیو میں مولانا شمائل نے بہت اچھا مثال دیا ہے. آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر مذہب کا الگ الگ خدا ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی متحدہ خدا نہیں ہے, سب نے اپنے اعتبار سے. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی میں کہوں کہ بازار میں بڑے کئی سارے نقلی نوٹس پھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا اصلی نوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. الگ الگ نقلی نوٹ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ موجود ہے, تبھی تو نقلی بنائے گئے. تو اصلی خدا اور اصلی ریلیجن موجود ہے, تبھی تو نقلی ریلیجن بنائے جا رہے ہیں نا. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح ریلیجن کو تلاش کریں, تحقیق کریں. تو ملٹیپل ریلیجنز کا اس دنیا میں موجود ہونا یہ خدا کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, بلکہ اسے اور مضبوط بناتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اصل ریویلیشن موجود ہے, کہیں نہ کہیں اصل فارم جو اصل دین ہے, اصل ٹرو ریلیجن ہے وہ موجود ہے, تبھی اتنے سارے مین میڈ فالس ریلیجن جو ہے اس کی کاپی بنائی گئی. بھائی جب ایک اوریجنل چیز ایگزسٹ نہ کرے تو کاپی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کاپی تو اسی وقت بنے گی نا جب ایک اوریجنل چیز موجود ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تلاش کریں, تحقیق کریں کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے, کون سا نہیں ہے, اور کس ریلیجن میں گاڈ کا تصور صحیح ہے, کس میں نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دی. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر عقل صرف دنیا کے لیے ہوتی تو پھر جانور اور انسان میں کیا فرق ہوتا؟ انسان کو عقل اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کرے, حق اور باطل میں فرق کرے اور سچے دین کو پہچانے. اشرف المخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ سمجھ کر مسلمان بنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عقل کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کریں اور اپنی سمجھ کو اصل دین تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. اللہ ہمیں وہی عقل عطا فرمائے جو ہمیں اس کے قریب لے جائے, اور وہی سمجھ دے جو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین.